الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں دین کی سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے جو توفیق ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی تعریف اور بڑائی، عظمتوں کی بریائی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتے تھے۔ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو ہم ایک منٹ بھی یہاں رک نہیں سکتے تھے، ہم آ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی اور حمد و ثنا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور بعدہ اپنے نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، جس موضوع کے تحت کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے اختلاف اور جھگڑے کے وقت صلح کی اہمیت و فضیلت۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان کے معنی ہی ہے مشتق من النسیان کی، بھولنے والا، غلطی کرنے والا۔ تو ہم سے کوئی بھول نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم سب کے باپ دادا آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ سے غلطی ہوئی، آپ سے بھول ہوئی، لہذا ہم سے غلطی اور بھول ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کبھی اختلاف نہ ہو، کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اختلاف جھگڑا ہو جائے، لیکن اختلاف اور جھگڑا اگر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے ہم گھر میں رہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ہمارے والد سے، ہماری والدہ سے، ہماری بہنوں سے، ہمارے بھائیوں سے ہمارا اختلاف نہ ہو۔ اولاً پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اختلاف اور جھگڑے سے ہم بچیں۔ بھائی پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جھگڑے اور اختلاف سے ہم بچیں۔ پھر بھی اگر انسان ہونے کے ناطے ہم بچ نہیں پائے، اختلاف اور جھگڑے سے بچنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کبھی ہمارا اختلاف کسی سے ہو گیا، کبھی کسی سے کوئی بحث و مباحثہ ہو گیا، گھر میں، محلے میں، مسجد میں، کہیں بھی، کاروبار اور تجارت میں، کہیں دکان پہ، کہیں ریلوے اسٹیشن پہ، کہیں سفر میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اختلاف یا جھگڑا ہو گیا، ہم نہیں بچ پائے، کچھ بحث ہو گئی، کچھ مباحثہ ہو گیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس جھگڑے کا تعلق، اس بحث و مباحثے کا تعلق دین سے ہے، خاص کسی دینی مسئلے سے ہے، تو ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا جو حل فرمایا ہے، اسی روشنی میں وہ اختلاف، وہ مسئلہ ہمیں حل کر لینا چاہیے۔ جیسے بہت سارے نوجوان مسلکی اعتبار سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں کہ نماز میں اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، کوئی کہتا نہیں باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے باندھنا چاہیے یا ناف پر باندھنا چاہیے، نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یا ایسے اور کوئی دینی مسئلہ ہے۔ یہ تو میں ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو اگر تعلق اس جھگڑے کا دین کے کسی مسئلے سے ہے تو ہمیں قرآن حدیث سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا اس بارے میں، جھگڑا ختم۔ اگر وہ مسئلہ جھگڑا کوئی دنیاوی ہے، کوئی معاملات کا مسئلہ ہے، کاروبار اور تجارت کا مسئلہ ہے، کہیں بولنے میں کچھ اونچ نیچ ہو گیا ہے، کہیں زبان درازی ہو گئی ہے، زبان سے کچھ سخت کلمات ادا ہو گئے ہیں، تو پھر ہمیں معافی تلافی کر لینی چاہیے، ہمیں جھک جانا چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ اگر آپ کسی کو معاف کر دو گے تو اللہ آپ کو بدلے میں معاف کر دے گا۔
تو ہمیں جھک جانا چاہیے، اور صلح کے اندر یعنی جھکنے کے اندر، جھگڑا اور ختم کرنے کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو ہار گیا، مجھے تو صلح کرنی پڑی۔ بھائی آپ نے اللہ کے لیے صلح کی ہے کہ تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، کیونکہ اگر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ رب العالمین کی سخت نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے یا اختلاف کی صورت میں اس کو بڑھانے کا حکم نہیں دیا، اس کو ختم کرنے کی تعلیم دی۔ تو اگر اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ رب العالمین کی محبت چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو ہم مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے لیے جھکنا چاہیے، لوگوں کی رضامندی کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ تو بہرحال قرآن نے جو تعلیم دی ہے، جو آپ مشہور ہے، ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، جب بھی اتحاد کی کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اتحاد ہوگا وہاں اختلاف نہیں ہوگا، اور جہاں اختلاف نہیں ہوگا وہاں صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی صلح کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں کوئی اختلاف ہوتا ہے، لیکن جہاں جھگڑا اور اختلاف ہے ہی نہیں وہاں صلح کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقہ فرقہ نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، یعنی تمہارے درمیان فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن ہمیں منع کرتا ہے فرقہ بندی کرنے سے، اختلاف کرنے سے، ایک دوسرے سے الگ ہونے سے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، فرمایا کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ بھائی اللہ اس کے رسول کا کلام موجود ہے، اللہ کا کلام قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، پھر اختلاف کرنے کی، لڑائی جھگڑا کرنے کی، بحث و مباحثہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ یعنی گویا کہ پتہ کیا چلا کہ اختلاف اور تفرقہ کی صورت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی جو دنیا بھر کے مسائل ہیں، جو مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں، اس کی بڑی وجہ، بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ اختلاف ہے۔ ہر گھر میں اختلاف، ہر محلے میں اختلاف، ہر خاندان میں اختلاف، ہر مسجد میں اختلاف، ہر جگہ اختلاف۔ خاص طور پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اپنے لوگوں کے بارے میں، اہل توحید کے بارے میں، کہ شیطان نے اس طرح ہمیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، نعوذ باللہ، کہ بھائی آپ شرک نہیں کرتے ہو، آپ بدعت نہیں کرتے ہو، آپ ماشاءاللہ اہل الحدیث ہو، تو آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ نماز وغیرہ کی پابندی کرو اور دوسرے عبادات میں کوشش کرو، باقی سب آپ کا ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی مسجد، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، جہاں بھی جاؤ اختلاف، ٹرسٹیوں میں آپس میں اختلاف، مسلیوں کا ٹرسٹیوں سے اختلاف۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی رک جاتی ہے، مسجد کے اندر جو تعلیم و تربیت کا ماحول بن سکتا تھا وہ ماحول نہیں بن پاتا ہے۔ اگر اختلاف مسجد میں ہو تو امام کھل کر کے اپنا کام نہیں کر پاتا ہے، چاہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو اور چاہے بڑے لوگوں کی تربیت کی بات ہو، کیونکہ اختلاف کی صورت میں کیا ہوتا ہے، اسے ہمیشہ اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ بھائی کہیں میں کسی سے مل رہا ہوں تو کہیں مسجد کے ذمہ دار کو برا نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ وہ سمجھے کہ بھائی کوئی میرے خلاف نعوذ باللہ کوئی پلانی یا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا جب ماحول محبت والا نہیں ہوتا ہے تو اختلاف کی صورت میں اور فرقہ بندی اور گروپ کی صورت میں رحمت و برکت نہیں آتی ہے۔ آپ کہیں بھی اس کا اندازہ کر لو، جب تک اختلاف نہیں رہتا ہے الحمدللہ کام ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے۔ جیسے اختلاف میں پڑے ویسے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ گھر میں اختلاف ہو گیا تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، امن، سکون، چین چھن جاتا ہے، انسان گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کی بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، بچوں سے اختلاف ہو، بہو سے اختلاف ہو، اور گھر کے جو دوسرے ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، تو پھر انسان کا وہ گھر جو اس کے لیے سکون کا گہوارہ ہے، جو اس کے لیے جائے پناہ ہے،
وہیں وہ سوتا ہے، کھاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ لیکن جب آپس میں اختلاف ہو، آپس میں بھائی چارہ باقی نہ ہو، تو وہ گھر اسے کاٹ کھاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہر جگہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے، قرآن کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا۔ بھائی جب میں صلح کی بات کروں گا یا یہ کہوں گا کہ اختلاف کتنا بری چیز ہے، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں اشارتاً ضرور کہنی پڑے گی۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اختلاف نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں نے جب اختلاف کیا تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے پچھلی قوموں کے بارے میں، پچھلی امتوں کے بارے میں، جنہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا، تو کیا ہوا؟ جہاں بھی اختلاف کی کوئی شکل باقی رہی اور لوگوں نے اس میں صلح نہیں کی، تو پھر اختلاف کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہوئے، لوگوں کا نقصان ہوا، جان کا، مال کا، پیسوں کا، ہر طرح کا۔ تو وہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی آپ سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، 2 جماعتیں، 2 گروہ، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کہیں بھی محلے میں، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم کیا کرو، ان میں صلح کرا دیا کرو، میل ملاپ کرا دیا کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں، تماش بین۔ اگر محلے میں کسی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ بڑی خوشی خوشی، مزے، نعوذ باللہ، شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تماشا دیکھتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی مداری ہے، کوئی کھیل دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی کسی کی بہن کی گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کی ماں کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو مارنے کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کو پیٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی زبان سے نعوذ باللہ نازیبا کلمات بک رہا ہے، اور ہم تماشبین بنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ تعلیم قرآن کی عیسائیت کے خلاف ہم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، قرآن کی عیسائیت کے خلاف ہمارا یہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم کیا کرو، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، میل ملاپ کرا دو، جھگڑا ختم کرا دو۔ ہم لوگ جھگڑا ختم ہی نہیں کراتے اور تماشبین بنے، تماشا دیکھتے رہتے، نعوذ باللہ۔ خاص طور پر اگر محلے میں جھگڑا ہونے لگے تو جو ہماری مائیں بہنیں، عورتیں ہیں، وہ تو سب سے بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے، ان کی عزت کے اعتبار سے، ان کی حفاظت کے اعتبار سے ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ عورتیں ہی محلوں میں، گلیوں میں آ کر کے جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے، 2 گروہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا؟ نہیں، کہا زیادتی کرے تو تم ان سے لڑو، یعنی ان کو روکو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کے حکم کی طرف یعنی حق کی طرف وہ لوٹ آئے اور باطل سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو ہم کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے لڑائی روکنے کی، آپ ہاتھ سے روکیے لڑائی، زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے روکیے۔ بھائی جو طاقت اللہ نے دی ہے اس طاقت کے ذریعے سے لڑائی کو ختم کروانا ہے، لیکن چھوڑ نہیں دینا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور آگے بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، کہ ان کا صلح کیسے ہوگا؟ انصاف کے ساتھ۔ آپ صلح کرانے جاؤ گے، کسی پر زیادتی کر دو گے اور کسی کو دبا دو گے تو یہ صلح تھوڑا نہ ہوئی۔ صلح اسی کو کہتے ہیں جس میں انصاف کا زیادہ سے زیادہ پہلو غالب ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی انسان حق پر رہنے کے باوجود تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کئی دفعہ زمین وغیرہ کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے، انسان 1 انچ اور 1 فٹ کے لیے جان دینے اور جان لینے پر آمادہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ،
اور لڑائی جھگڑا دشمنی ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی بیماری میں، ایک دوسرے کے جنازے میں، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں آدمی شریک نہیں ہوتا ہے. خاص طور پر پڑوسیوں کے ہاں اگر کبھی گھر بنانے میں یا اس طرح کا کوئی معاملہ اگر جھگڑا ہو گیا تو بہت لمبا چلتا ہے. یہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر 1 فٹ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہزاروں فٹ کے برابر اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب دے گا. اگر وہی راستہ بچا تھا کہ آپ چھوڑ دو، آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق کو آسانی کے ساتھ صلح کر کے کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے میٹنگ کر کے آپ لے سکتے ہیں، آپ اپنا حق لے لیجیے یقیناً. لیکن اگر سارے لوگ جو بھی آپ کے معاملات میں صلح کرانا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں موجود ہیں، جو اہل دانش ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی راستہ نہیں، آپ چھوڑ دیجیے، اتنا چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے، تو آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے. وہاں انا کو مت لائیے کہ نہیں میری بےزتی ہو جائے گی کہ میں فلاں سے ہار گیا، لوگ محلے میں کیا کہیں گے کہ ارے فلانوا نے فلانوا کو دبا دیا. اللہ اکبر. یہ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے بھائی. 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اس کے بعد قبر میں لاکھوں کروڑوں سال. قبر میں کتنی زندگی؟ لاکھوں کروڑوں سال. بھائی ہم سب کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے باپ دادا پر دادا، پھر ان کے ابو، پھر کہاں گئے سب لوگ؟ کہاں گئے سب لوگ؟ سب اپنی خبروں میں ہیں کہ نہیں؟ سب لوگ ہمارے باپ دادا کہاں ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام جن کا قرآن میں نام ہے، یہ پچھلی بڑی بڑی قومیں جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ سارے لوگ اپنی اپنی قبروں میں ہیں. کب تک رہیں گے؟ قیامت تک رہیں گے. صرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو چھوڑ دیجئے، بس ان کا معاملہ یہ کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا ہے. تو بہرحال سارے لوگ اپنی قبروں میں ہیں. تو دنیا میں کتنا جیے بھائی؟ 1000 سال آدم علیہ السلام، ہائیسٹ زندگی 950 سال نوح علیہ السلام. باقی یہ لوگ بھی اپنی قبروں میں لاکھوں کروڑوں سال سے اپنی قبروں میں موجود ہیں. تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، کیا ہار کیا جیت. لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑ دو، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صلح نہیں کی ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی زمین کا 1 فٹ یا 6 انچ نہیں چھوڑا ہے، اللہ کے لیے چھوڑا. بس ختم بات. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العالمین عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی محبت عدل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. مومن کیا ہے؟ بھائی ہیں. بھائی ہم آپس میں، اللہ نے ہمیں ایک کلمے کی بنیاد پر بھائی بنایا. ابھی یہاں ہم کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ یہاں ہم آئے مسجد میں، یہاں بیٹھے کیوں؟ ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ایک کلمے کا رشتہ ہے. ہمارا آپ کا خاندان سرنیم الگ ہو سکتا ہے. کوئی یہاں چودھری صاحب ہوں گے، کوئی انصاری صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی خان صاحب، اور کوئی بہت سارے سرنیم. آپ سب کا نام نہ بولوں تو ایسا نہیں کہ سارے لوگ، لیکن یہاں بیٹھے ہیں تو سرنیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے، اللہ کے نزدیک وہی زیادہ محبوب اور پیارا ہے. تو یہاں بیٹھ گئے ایک کلمے کی بنیاد پر. یہاں کوئی سرنیم اور رشتہ داری کی بنیاد پر ہم نہیں بیٹھے ہیں. یہی سب سے بڑا رشتہ ہے دین کا، ایمان کا، کہ اللہ نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے. تو اللہ نے کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 10. آیت نمبر 9 میں بھی اللہ نے یہی کہا، اور آیت نمبر 10 میں بھی اللہ رب العالمین اسی بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ آپس میں اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، میل ملاپ کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر آپ نے صلح کی یا کرائی، اگر جھگڑا آپ کی ذات سے، آپ صلح کر لیجیے. جھگڑا کسی اور کا ہے، آپ صلح کروا دیجیے. اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ کے چند گھنٹے، چند منٹ دینے سے، چند جملے بولنے سے کوئی جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف مٹ سکتا ہے. شوہر بیوی کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہے، اور کسی بھی جگہ ہے، آپ کی کوشش سے حل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. تو اس میں اللہ سے ڈرنا ہے. اگر کبھی ہم نے کسی کا جھگڑا کروایا، کوئی گھمنڈ نہیں ہوگا کہ ہم بڑے قابل ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں اور بہت بڑے دانشمند ہیں کہ ہم نے جھگڑا. آپ کی کیا حیثیت تھی بھائی؟ اللہ نے آپ کے ذریعے سے کوئی کام کروا دیا، اللہ کا شکریہ ادا کریے. آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ نے جھگڑا ختم کرا دیا، آپ بہت بڑے نامور ہیں؟ کچھ نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے توفیق دی تو آپ کے ذریعے سے کوئی کام ہوا ہے. بس اللہ کا شکریہ ادا کریے اور اس
خیر کے کام پر اللہ رب العالمین سے اجر طلب کریے کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے کوشش کی ہے صرف تیری رضا کے لیے، اے اللہ اس کے بدلے تو ہمیں اجر و ثواب عطا فرما، اے اللہ تیری محبت چاہیے اس کے بدلے، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال آگے اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، اختلاف اس لیے ختم کراؤ، صلح کراؤ تاکہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن بہرحال آج اس سے ہم کہیں نہ کہیں محروم ہیں۔ تو بات لمبی نہ ہو، اس کو تھوڑا اور مختصر کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جب بھی کہیں صلح کی تو کیا ہار گئے وہ؟ کیا ان کا نقصان ہو گیا؟ نہیں۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، سب لوگ جانتے ہوں گے انشاءاللہ، صلح حدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پر ایک جگہ ہے، نبی نے وہاں پر کافروں سے، مشرکین مکہ سے صلح کی جو مسلمان نہیں تھے۔ تو کیا صحابہ کرام وہاں ہار گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہار ہو گئی تھی؟ نہیں، وہی صلح مسلمانوں کی جیت تھی۔ تو صلح کرنے میں ہار نہیں ہوتی جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے فلاں نے صلح کے لیے ہار گئے، وہ مقدمہ چل رہا تھا انہوں نے صلح کر، ارے اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی؟ تو صلح کیوں کیا تھا؟ کیا مسئلہ؟ کوئی لڑائی جھگڑا تھا؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ہم مکہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے، لیکن مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے روک دیا، کہا ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو، اور دنیا بھر کی باتیں ہوئی۔ پھر لمبی چوڑی صلح کی شرطیں لکھی گئی جو صحابہ کرام کو منظور نہیں تھی۔ وہ شرطیں صحابہ کرام پر بہت گرا گزر رہی تھی، بہت مشکل تھا ان کے لیے وہ صلح کرنا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال یا اس کے بعد آئیں گے، ہم عمرہ کریں گے، تو اس شریعت کا حکم ہے کہ جب بھی آپ عمرہ یا حج کے لیے احرام پہنتے ہیں اور احرام پہننے کے بعد میقات سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ آگے گزر گئے، لبیک عمرتن یا لبیک حجن کہتے ہوئے، اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن، اور آپ پھر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور آپ اپنا سفر وہاں ختم کرتے ہیں، گویا کہ آپ اپنا احرام توڑ رہے ہیں کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ حج نہیں کریں گے، تو آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک جانور کی قربانی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے اپنے جانور ذبح کیے۔ تو قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، صلح حدیبیہ کو قرآن نے کہا یہی فتح مبین ہے، یعنی وہی اصل مکہ کی فتح کی گارنٹی تھی صلح۔ تو صلح کرنا کوئی ہار کی علامت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے، آپ ہارتے نہیں، آپ جیت جاتے ہیں، لیکن شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان نما انسان جو گھومتے رہتے ہیں نا، ارے بھائی آپ ہار گئے، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ نے فلاں سے صلح کر لیا۔ صلح کرنے میں خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ بہرحال کچھ باتیں اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صلح کے سلسلے میں کہ صلح کرنے میں کتنا بڑا اجر ہے، آج نفلی عبادتیں تو دور کی بات، آج فرائض ہم سے نہیں ہو پاتے۔ آج فرض 5 وقت کی نماز ہم سب کے لیے ایک جہاد کی طرح، ایک بہت بڑے چیلنج کی طرح، پتہ نہیں کیسے آج یہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا یہ بیٹھ کے جو نیوز چینلوں پر یہ فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، یہ فلانا جہاد، یہ دھماکہ جہاد۔ ارے کیا ہمارا نفس سے جو جہاد ہے، جو گناہوں سے خود کو روکنا ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ طرح طرح کی باتیں، نعوذ باللہ، پروپیگنڈا مسلمانوں کے بارے میں خرافات بکتے رہتے ہیں۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 5 وقتہ نماز اکثریت سے نہیں ہو پاتی، تو نفلی عبادتیں تو اور ہمارے لیے، فرض روزے، فرض نمازیں، فرض زکوٰۃ، یہ 3 بڑی عبادتیں ہیں۔ فرض روزہ جو رمضان میں ہم رکھتے ہیں، فرض نماز جو ہم 5 وقتہ نماز ہماری ہے، اور فرض زکوٰۃ جو سال پورا ہونے پر اگر کسی کے پاس مال ہے اور زکوٰۃ تک اس کا نصاب پہنچتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، تو بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ تینوں عبادتیں جو بڑی بڑی ہیں، فرض روزہ، فرض نمازیں اور فرض زکوٰۃ، یہ تینوں میں کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھ پاتے جیسے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں فرض رمضان کا، لیکن اس طرح سے مسلمانوں کا جو معاشرہ نہیں رکھ پاتا جس طرح روزہ صحیح معنوں میں رکھ کر کے اس سے فائدہ، وہ اس کو انسان بوجھ سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض زکوٰۃ کے اندر بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں،
صحیح سے کسی کو حساب نہ بتاتے نہ کسی عالم سے ملتے، اس کو لوگ پرائیویسی سمجھتے ہیں کہ کہیں بتا دیں گے تو ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے پھر کچھ نقصان ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ حق بات کے لیے، حق جاننے کے لیے، کسی کمی سے اور نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کریں گے، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو ایک حدیث میں اس سلسلے میں آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص صلح کر لے تو نفلی روزوں، نفلی صدقہ اور نفلی نماز سے بہتر ہے اس کا صلح کرنا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4919، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو افضل ہے نفلی روزوں سے، افضل ہے نفلی نمازوں سے، افضل ہے نفلی صدقے سے، نفلی فرض نہیں۔ ہاں تو بھائی صحابہ کرام جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کیا میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں جس سے یہ فائدہ ہے، تو صحابہ کرام ہمیشہ لگ بھگ یہی جملہ کہتے تھے، قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ بتا دیجئے، نفلی روزے سے، نفلی صدقہ سے، نفلی نماز سے بہتر آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلاح ذات البین، کہا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے، نفلی نمازوں سے بہتر ہے۔ تو آپ دیر کس بات کی ہے بھائی، آپ جہاں بھی رہو، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی بحث و مباحثہ، کوئی اختلاف کہیں بھی پایا جاتا ہے، آپ صلح کرانے کے لیے لگ جائیے، آپ کو نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے، نفلی نماز سے آپ کو انشاءاللہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اس حدیث کی فضیلت ہمیں بتلاتی ہے کہ اس کام میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس کام میں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، تھوڑا مختصر کرتا ہوں کیونکہ بھی دوسرا موضوع بھی ہے۔ دیکھیے اگر آپ صلح کروا رہے ہو، کسی کا جھگڑا ختم کرا رہے ہو، وہاں ہو سکتا ہے کبھی ایک دوسرے کی تعریف کرنی پڑے، کبھی ایک دوسرے کے بارے میں بڑھا چڑھا کر کے کہنا پڑے کہ بھائی فلاں تو آپ کے بارے میں بہت اچھی بات کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، ان کے بچے وغیرہ کیسے، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا ماشاءاللہ، وہ تو بہت آپ کا حال چال پوچھتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں ہے لیکن آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو شریعت نے جھگڑا ختم کرانے کے لیے، دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی، جبکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ کو کیا کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا گیا ہے جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے نا، کہ حدیث کے اندر کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولتے بولتے اس کا نام صدیقین اور سچوں میں آ جاتا ہے۔ تو جھوٹ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے، اس کے باوجود جھگڑا ختم کرانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک روایت اس طرح ہے کہ لیس بالکاذب من اصلح بین الناس، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، فقال خیرا او نما خیرا، اس نے اچھی بات کہی، اچھی بات پہنچائی ہے۔ دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، صحیح بخاری کی روایت، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ باتیں کہتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھگڑا ختم کرانے کے لیے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، پڑوس میں جھگڑا ہے، مسجد کے ٹرسٹیوں میں جھگڑا ہے، امام سے کوئی مصلی بیچارہ ناراض ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ امام صاحب غلط ہے میں صحیح ہوں، کہیں بھی کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، آج کوئی کام ہم کیوں نہیں صحیح ڈھنگ سے کر پاتے ہیں؟ وجہ وہی ہے کہ ہم سب بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے رسمی طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبکہ دل میں بغض، حسد، کینہ بھرا ہوا ہے، بدگمانی بھری ہوئی ہے، گندگی ہے یہ سب۔ ارے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو السلام علیکم، اللہ کی تم پر سلام کیوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تم پر ہوں۔ تو جھوٹے کہ نہیں؟ اگر سامنے والے سے ہم حسد نعوذ باللہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تم پر رحمتیں برسائے، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہو، لیکن نعوذ باللہ ہم دل میں سامنے والے بھائی کے لیے حسد رکھتے ہیں اور سامنے والے بھائی کے لیے اچھی خواہشات نہیں ہیں ہمارے دل میں، تو ہم مکار ہیں، جھوٹے ہیں۔
یہ سلام ہم فرضی سلام کر رہے ہیں، فرضی ڈپلیکیٹ۔ یہ نبی کی تعلیم کی جب مسلمان سے ملے تو اپنے بھائی پر سلام یعنی یہ دعا کرے اور بدلے میں سامنے والا بھی یہی سلام اسے لوٹائے کہ اللہ تمہاری بھی حفاظت فرمائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں تم پر ہو، اللہ کی برکتیں بھی تم پر ہو۔ تو بھائی یہ ماحول ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں صلح کروانے والا جھوٹا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک حدیث مشہور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلح کے اندر، حدیث نمبر 2693۔ تو ایسا ہوتا نا جھگڑا وڑا ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلانے ہیں، ہم چودھری صاحب، ہم خان صاحب ہیں، ہم فلانے سیٹھ صاحب ہیں، ہمیں کوئی بلائے تب جا کر کے ہم کچھ سمجھائیں جھگڑا ختم کرائیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ کوئی جھگڑا کوئی اختلاف آپ کو پتہ چل گیا، آپ خود جائیے۔ نبی ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے، بلانے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ بھئی کیا حیثیت ہے آپ کی؟ اللہ نے کسی اعتبار سے اگر صاحب حیثیت آپ کو بنایا ہے، آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ کو گفتگو کرنے کا کوئی الحمدللہ طریقہ معلوم ہے، آپ کو آپ کی زبان میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لوگوں کی نگاہ میں آپ کی عزت ہے، ماشاءاللہ، چلیے مال و دولت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، کسی بھی اعتبار سے آپ کوئی حیثیت رکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں، لوگ عزت کی نگاہ سے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ لہذا حق یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود جھگڑا ختم کرانے کے لیے آپ خود آگے بڑھیں، آپ کو بلانے کی، بلاوا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان اہل قباء اقتتلوا حتی تراموا بالحجارۃ، فرمائے کہ اہل قباء نے آپس میں اختلاف کیا، جھگڑا کر لیا ان کے، اور یہاں تک کہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر چلائے، یعنی دو گروپ آپس میں لڑ گیا، قباء کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور پتھر بازی ہو گئی۔ ہوتا نا کبھی کبھی آدمی جھگڑا کر کے بس اٹھا کے پتھر پھینکنے لگتا ہے، سامنے والا بھی پھینکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جھگڑا زیادہ ہوتا ہے تبھی ایک دوسرے کے اوپر آدمی پتھر یا اینٹ چلاتا ہے۔ تو وہ بھی انسان تھے نا بھائی، صحابہ کے نام بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، جھگڑا کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، آپ کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ کے پاس خبر پہنچ گئی۔ پھر آپ نے بلانے کا انتظار نہیں کیا کہ اہل قباء آئیں گے بلائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے ہمارے درمیان صلح کرا دیجیے، جھگڑا ختم کرا دیجیے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا بنا نصلح بینہم، کہ چلو ہم ان میں صلح کرائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ چلو ہم ان کے درمیان صلح کرائیں گے۔ تو اگر جھگڑا کہیں ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو بلانے کا انتظار نہ کریے، آپ خود چلے جائیے، آپ کا کچھ کم نہیں ہو جائے گا، آپ کی عزت کم نہیں ہو جائے گی، آپ کا مقام مرتبہ، آپ کہیں آپ کا سرنیم اگر چودھری ہے تو کہیں سرنیم نہیں بدل جائے گا آپ کا۔ یہ تو چودھری خان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دو سرنیم والے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے لگ رہا آسمان سے، مطلب ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ہمارا بھی سرنیم اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ بھائی ہمیں کوئی بلائے گا عام طور پر، اور جھگڑے کی جگہ پر جانا چاہیے، جہاں اختلاف ہے نا وہیں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے آفس میں آپ آرڈر پاس کرو کہ آپ ہمارے محلے میں آؤ، آپ ہمارے گھر پہ آؤ، یہاں بیٹھ کے بات کریں گے۔ اگر ممکن ہے آپ کا وہاں جانا تو آپ خود جائیے، وہاں ممکن ہے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے بات چیت کر کے جھگڑا ختم کرایا جا سکتا ہے، تو میرے بھائیوں خود جائیے اور جھگڑا ختم کروائیے۔ یہ چند باتیں اس موضوع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اختلاف اور جھگڑے کے وقت صلح کی اہمیت و فضیلت، صلح کے اندر زندگی ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ تو کوئی بھی شخص، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیے میں آپ لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں اور خود بھی سمجھنے آیا ہوں، پورے گونڈی کے لوگ کا معاملہ الگ ہے، کچھ کہاں آواز پہنچ رہی، کون سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، لیکن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کسی کا کسی سے کوئی اختلاف ہے کسی کا؟ بتاؤ مت، اگر ہے تو آپ کا رب جانتا ہے، آپ جانتے ہو۔ آپ یہاں بیٹھے اتنی باتیں سنی، اگر آپ کو اپنا وہ جھگڑا نہیں ختم کرنا ہے، وہ اختلاف ختم نہیں کرنا ہے، صلح نہیں کرنی ہے، تو یہ تقریر سن کے کوئی فائدہ ہے؟ سنا کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو کسی کا بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہمارے دینی بھائی ہیں، آپ کا نام کچھ بھی ہو، عبداللہ، عبد الرحمان، کچھ بھی، آپ ہمارے دینی بھائی ہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میرا بھی کسی سے جھگڑا ہے تو
اختلاف ہے تو، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، کبھی ہوا نرم نرم تو ہم نے اس کو ختم کر لیا، اسی میں اللہ کی رضامندی۔ تو مقصد یہی ہے کہ اگر کسی سے بھی کسی کا کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا، ہمیں نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے، آپ اس جھگڑے کو ختم کریے، صلح کر لیجئے، تب تو اس تقریر کا سنانے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ خالی ایک فارمیلٹی ہوگی کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے سن لیا، آپ کو عمل نہیں کرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ اللہ رہنے کی توفیق دے، اور کوئی بھی اختلاف یا جھگڑے والی چیز ہو تو اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور اگر ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف یا جھگڑا یا کوئی لڑائی، کوئی بحث و مباحثہ پایا جاتا ہے تو اللہ ہمیں اس پر صلح کرنے کی توفیق دے، اور تیرے حبیب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بشارت ہے کہ نفلی روزے، نفلی صدقہ اور نفلی نماز سے بہتر ہے صلح کروانا، اے اللہ تو ہمیں اس کا مصداق بنا، اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔